15واں واقعہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا دیکھ کر خوفزدہ ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکرانا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ قریش کی کئی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز سے کچھ مطالبات کر رہی تھیں۔ اتنے میں عمر پہنچ گئے۔ جب خواتین کو عمر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور پردے کے پیچھے چھپ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان خواتین پر تعجب ہو رہا ہے جو مجھ سے مطالبہ کر رہی تھیں، انہوں نے جب تمہاری آمد کی اطلاع پائی تو یہاں سے بھاگ اٹھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لائق تو یہ ہے کہ یہ خواتین آپ سے ڈریں، لیکن یہ آپ سے نہیں ڈرتیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند عورتوں کو کہا، اے اپنی جانوں کی دشمن، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ عورتوں نے جواب دیا کہ اے عمر، آپ سخت مزاج اور سخت گفتگو کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ اس طرح نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں رہنے دو، سنو کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان آپ کو کسی راستے پہ چلتا دیکھ لیتا ہے تو وہ اسی راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ لوگ آپ کے دروازے پر موجود تھے، انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ اتنے میں عمر بھی تشریف لائے اور اجازت چاہی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ عمر نے دیکھا کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے گرد بیٹھی ہیں۔ عمر نے دل میں کہا کہ آج میں ایسی بات کہوں گا کہ جس سے اللہ کے نبی ہنسنے لگیں گے۔ پھر وہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ ایک منظر دیکھتے کہ میری بیوی نے مجھ سے خرچ مانگا تو میں نے اس کی گردن مروڑ دی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا کہ میری بیویوں کے میرے ارد گرد دیکھ رہے ہو، یہ بھی مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر نے عائشہ کی گردن پکڑ لی اور مروڑنے لگے، اور عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن پکڑی اور مروڑنے لگے اور فرمانے لگے، کیا تم اللہ کے نبی سے وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ازواج مطہرات نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ زید بن سعنہ یہود کے عالم اور دولت مند تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آپ میں نبوت کی علامات کچھ تو دیکھ چکے تھے اور کچھ دیکھنا چاہتے تھے۔ زید بن سعنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں گاؤں کے لوگ مسلمان ہیں، وہ بھوکے ہیں، اچھا ہوگا کہ آپ ان کے خوراک کا بندوبست فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو ضرور ان کی مدد کرتا۔ زید بن سعنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو میں آپ کو کچھ قرض دے دیتا ہوں، 2 ماہ بعد مجھے اس رقم کی کھجوریں دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو اس 80 دینار بطور قرض دے دیا۔ جب 2 ماہ ہونے سے ابھی 2 دن رہ گئے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ ایک جنازے میں کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ صحابہ کی جماعت تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر سے پکڑا اور غصے سے کہا، اے محمد، جلدی میرا حق ادا کرو، اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ اس طرح کی بھی کئی باتیں سخت لہجے میں کیں۔ جب میری نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو وہ سخت غصے میں مجھے گھور رہے تھے۔ پھر وہ بولے، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے نبی سے اس طرح کی گستاخانہ گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی قسم میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مطمئن تھے اور پرسکون لہجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، عمر، اس سے ساتھ لے جاؤ اور اسی کا حق ادا کر دو، کیونکہ آپ نے اسے ڈانٹا ہے، اس لیے اسے 20 کلو کھجوریں زائد دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے گئے، میرا حق ادا کر دیا اور ساتھ 20 کلو کھجوریں زائد دیں۔ میں نے دریافت کیا، اے عمر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات جان چکا تھا، باقی حوصلہ اور دشمنوں سے اچھا سلوک دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے دیکھ لیا ہے۔ پھر زید بن سعنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ توحید اور رسالت پڑھ کر
اسلام میں داخل ہو گئے۔ 16واں واقعہ، اللہ کی قسم یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ ابو رمثا سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ والد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ابو رمثا سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی عام لوگوں سے مختلف اور ممتاز ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہا درجے کی سادگی تھی۔ آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ سبز چادریں آپ نے زیبتن کی ہوئی تھی، گویا کہ آپ پنڈلیوں کی چمک میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے میرے متعلق پوچھا کہ بچہ کون ہے؟ ابو جان بولے، اللہ کی قسم یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کی قسم کھانے پر اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ 17واں واقعہ، سیدہ عائشہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں خوش طبعی اور مسکراہٹ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حلوہ تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودا کے پاس تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی کھا لو، لیکن حضرت سودا نے کھانے سے انکار کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھا لو ورنہ حلوہ تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ جب سودا حلوہ کھانے پر تیار نہ ہوئیں تو عائشہ نے حلوہ ان کے چہرے پہ مل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونکنوں کی یہ آپس کی محبت دیکھ کر ہنسنے لگے، پھر آپ نے اس میں سے کچھ حلوہ سودا کو دیا، فرمایا کہ تم بھی عائشہ کے چہرے پہ مل دو، پھر آپ دوبارہ ہنس پڑے۔ 18واں واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی مسکراتے چہرے سے ملتے تھے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو کہ آنے والا خاندان کا بدترین شخص ہے، لیکن وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حسن اخلاق سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص کے متعلق اس طرح فرمایا تھا، جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے مسکراتے اور ہنستے ہوئے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کب تو نے مجھے بد اخلاقی کرتے ہوئے پایا؟ سنو، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین شخص وہ ہوگا جسے لوگ اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ 19واں واقعہ، سورہ کوثر کا نزول اور آپ کی مسکراہٹ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار آپ اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکرا دیے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد و دم کٹا ہے۔ 20واں واقعہ، جنت کا عجیب سفر اور آپ کی مسکراہٹ۔ ویسے تو وہ لوگ بہت خوش نصیب اور قابل رشک ہیں کہ جو اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے، لیکن روز قیامت کچھ ایسے مناظر ہوں گے جو عجیب و غریب ہوں گے۔ ایسا ہی واقعہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کو عجیب طریقے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسکرا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے اس قوم پر تعجب ہوا کہ جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ 21واں واقعہ، خالد بن ولید کا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ خالد بن ولید بہت سمجھدار شخص تھے، جنگ لڑنے کے بڑے ماہر تھے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی اور چند تیر اندازوں کی ڈیوٹی ایک پہاڑی پر لگائی گئی تھی اور ساتھ نصیحت فرمائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن درہ کے اکثر محافظوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے درہ پر صرف چند اشخاص کو دیکھ کر پہاڑی کی پچھلی طرف سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا تھا، جس میں اللہ کے نبی اور کئی صحابہ زخمی جبکہ 70 صحابہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے وہ بہت متاثر تھے۔ ایک موقع پر خالد بن ولید نے منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نماز ادا کریں گے تو حالت نماز میں ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو
صفاستی سے مٹا دیں گے، لیکن وحی کے ذریعے آپ کو کفار کے اس منصوبے سے مطلع فرما دیا گیا تو اس چیز نے خالد کو بہت متاثر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے تو خالد مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے بھائی سے فرمایا، تعجب ہے، خالد جیسا سمجھدار شخص ابھی تک اسلام سے ناواقف ہے۔ خالد کے بھائی ولید نے خالد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعجب کا ذکر کیا اور ساتھ ہی انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو خالد کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اسی دوران انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بنجر و بیاباں اور تنگ مقام پر ہوں اور پھر وہاں سے نکل کر میں وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب علاقے کی طرف چلا گیا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا کہ خالد کا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مدینہ میں جا کر ابو بکر سے ملے، اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ابو بکر نے فرمایا کہ بنجر و بیاباں اور تنگ علاقے سے مراد کفر شرک کا ماحول ہے، جبکہ وسیع اور سرسبز علاقے سے مراد اسلام کی زندگی ہے۔ خالد نے مکہ سے روانگی سے پہلے خیال کیا کہ مدینہ جانے کے لیے کسی اپنا ہم خیال بنا کر ساتھ لے جانا چاہیے۔ خالد اسی سلسلے میں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل سے ملے اور ان کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلائی، لیکن دونوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عثمان بن طلحہ سے بات کی، وہ مان گئے۔ باہمی مشورے سے طے کیا رات کی تاریکی میں گھروں سے نکلیں گے اور باہمی ملاقات مقام یا حج پر ہوگی، وہاں سے اکٹھا سفر شروع کریں گے۔ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی کہ دونوں یا حج مقام پر پہنچے اور وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ جب وہ مقام ہدیٰ پر پہنچے تو عمر بن عاص سے ملاقات ہو گئی، ان سے تبادلہ خیال ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی مدینہ منورہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے نکلے ہیں۔ جب تینوں کا قافلہ مدینہ کے پاس حرہ مقام پر پہنچا، سواریوں کو بٹھا دیا اور خالد نے کپڑے تبدیل کیے اور خدمت نبوی میں حاضری کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں خالد کے بھائی ولید ملے۔ انہوں نے خالد کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی کو تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ آپ کو بہت خوش ہو رہے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ جب خالد تیز تیز چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو دور سے دیکھا تو مسکرانے لگے اور یہ مسکراہٹ خالد کے خدمت نبوی میں سلام عرض کرنے تک جاری رہی۔ آپ نے خالد کے سلام کا جواب بھی مسکراتے ہوئے دیا۔ خالد نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نبی نے فرمایا، وہ اللہ کی تعریفوں کا مستحق ہے جس نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ پھر فرمایا، وہ تمہاری عقل مندی اور سمجھداری کی وجہ سے میں پر امید تھا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ملے گی۔ 22واں واقعہ، حضرت حسین بن علی علیہ السلام سے شفقت اور آپ کی مسکراہٹ۔ ایک دن حضرت حسین علیہ السلام گلی میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے بازو پھیلا کر پکڑنے لگے اور حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور آپ نے ایک دست مبارک حسین کے سر پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا۔ محبت بھرے انداز میں مسکرائے اور حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 23واں واقعہ، کھانے میں برکت کا نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آویز مسکراہٹ۔ سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابوں کو شدید بھوک کا سامنا تھا، دوسری طرف جنگ میں لڑنے کے لیے قوت کی ضرورت تھی۔ صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہی تاکہ قوت حاصل کی جائے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہم بھوکے ہوں گے اور اونٹوں کی قلت کی وجہ سے پیدل چل کر تھک چکے ہوں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ اونٹ ذبح نہ کریں بلکہ صحابہ کرام کے پاس جو کھانے کی اشیاء ہوں وہ طلب کریں اور اسی پر اللہ کریم سے برکت کی دعا کریں۔ آپ کی دعا کی برکت سے کھانے میں برکت ہوگی اور ہم سواریوں پر سوار ہو کر منزل مقصود تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرما کر لوگوں کو توشے لانے کو حکم فرمایا۔ صحابہ کرام اپنے بچے ہوئے سفر خرچ لے کر آ گئے، کوئی ایک مٹھی، کوئی اس سے زیادہ توشہ لے کر آیا۔ سب سے زیادہ جو شخص کھانا لایا تھا وہ 3 کلو کھجور تھی۔ ان تمام جمع شدہ اشیاء پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر دعا فرمائی، پھر لشکر کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے برتن لائیں اور بھر بھر کر لے جائیں۔ تمام صحابہ اپنے اپنے برتن بھر بھر کر لے گئے، لیکن کھانا ابھی تک اتنا ہی تھا کہ جتنا پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ کی رحمت کے اس منظر کو دیکھا تو خوشی سے ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور ساتھ ہی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی الوہیت اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ 24واں واقعہ، سلام کرنے پر دونوں مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ملے، سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرانے لگے۔ میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اللہ پاک دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے قبل دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 25واں واقعہ، صحابہ نے چربی کی تھیلی پر قبضہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ سیدنا عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی، میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور کہنے لگا میں یہ کسی کو نہیں دوں گا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ 26واں واقعہ، ایک دیہاتی صحابی سے خوش طبعی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص جس کا نام ظاہر بن حرام تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہات سے تحائف لا کر دیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی ضروریات پوری فرما دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر دیہات کی طرف نکلتے تو فرماتے کہ ظہار ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہار سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، حالانکہ وہ شکل و صورت کے کچھ اچھے نہ تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے، دیکھا ظہار اپنا مال بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے سے جا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے معلوم نہیں تھا کس نے مجھے پکڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ اپنی کمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے کوشش کر رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کون خرید لے گا، اور اللہ کی قسم آپ کو تو میری بہت تھوڑی قیمت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک تھوڑی قیمت والا نہیں ہے۔ 27واں واقعہ، ابو بکر نے بحالت احرام غلام کو مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر گئے۔ جب مقام ارج پہنچے تو وہاں پڑاؤ کیا۔ میں اپنے والد محترم ابو بکر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے سفر خرچ کی چیزیں جس اونٹ پر لدی ہوئی تھی وہ ابو بکر کے غلام کے حوالے کیا گیا تھا۔ ابو بکر اس غلام کا انتظار کرتے رہے، جب وہ کافی دیر سے پہنچا تو دیکھا کہ اس کے پاس اونٹ نہ تھا۔ ابو بکر نے دریافت فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ رات کو گم ہو گیا تھا۔ ابو بکر غصے میں آ کر فرمایا ہاں تو نے سامان سمیت اونٹ گم کر دیا، پھر اسے مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر مسکرائے، حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس محرم کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، یعنی ابو بکر کا یہ عمل احرام کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ 28واں واقعہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سے مسکراہٹ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے 1 ماہ کی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اللہ کے رسول کے پاس رہنے اور طلاق لے کر چلے جانے کے درمیان اختیار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے میرے پاس آئے اور فرمایا کہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس بات کا جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لینا اور اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین قطعاً نہیں چاہیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ آپ نے قرآنی آیات تلاوت کی جن کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس چیز کے بارے میں مشورہ کروں گی،
نہیں، ہرگز نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ 19واں واقعہ، ابو بکر کے حرام کھانا کہہ کر دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر کا ایک غلام تھا جو روزانہ اپنی محنت مزدوری کا کچھ حصہ ابو بکر کو خراج کے طور پر دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بھوک سے تھے، غلام کوئی کھانے کی چیز خدمت میں پیش کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ تناول فرمایا۔ غلام نے عرض کیا، آقا آپ کو معلوم ہے یہ کھانا کیسا تھا؟ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کھانا کہاں سے آیا؟ غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کسی شخص کی کہانت کی تھی، یعنی تیری قسمت میں کیا ہوگا۔ میں نے کہانت جانتا تو نہیں تھا، میں نے تو اٹکل پچو لگایا تھا، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا کام ویسا ہو گیا۔ وہ شخص مجھے مل گیا، اس نے مجھے میری کہانت کا انعام اس کھانے کی شکل میں دیا جو میں نے خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جو آپ نے کھانا کھا لیا۔ ابو بکر نے یہ سنا تو اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور کھانا کہہ کر ڈالا۔ غلام نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیا تو آپ مسکرا فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ میں حلال و پاکیزہ کے علاوہ داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ 30واں واقعہ، رب ذوالجلال کی مسکراہٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوار ہونے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 1 مرتبہ لا الہ پڑھا اور پھر جھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر تبسم طاری تھی تو آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، جب کوئی مسلمان سواری پر سوار ہوتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف دیکھ کر یوں تبسم فرماتے ہیں جس طرح میں نے تبسم فرمایا ہے۔ 31واں واقعہ، پروں والا گھوڑا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین یا غزوہ تبوک سے آئے تو میرا طاق پر ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ ہوا کا جھونکا آیا تو پردہ ہٹ گیا اور اس میں رکھی ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیاں ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 پر تھے جو کہ کپڑے کی ٹاکیوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ان گڑیوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ عائشہ نے فرمایا، گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا اور اس کے پر؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر ہنس پڑے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ 32واں واقعہ، صحابہ کی طمع اور آپ کی مسکراہٹ۔ سیدنا عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو جزیہ لینے کے لیے بحرین روانہ فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح فرمائی تھی اور سیدنا اعلیٰ کو ان پر گورنر مقرر فرمایا تھا۔ جب سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ لے کر واپس آئے تو لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی اور فجر کی نماز میں لوگ باکثرت شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی اور فرمایا، لگتا ہے تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کی اطلاع مل گئی ہے۔ 33واں واقعہ، فضالہ لیثی کے قبول اسلام پر آپ مسکرائے۔ حضرت فضالہ اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے۔ حضرت فضالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قتل کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھے۔ حضرت فضالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قتل کے ارادے سے آپ کی طرف بڑھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فضالہ پر پڑ گئی تو فرمایا، فضالہ ہو؟ فضالہ نے کہا، ہاں میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ نے دریافت کی، فرمایا ابھی دل میں کیا سوچ کر آئے تھے؟ فضالہ نے کہا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ غیر حقیقت پر مبنی جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور استغفر اللہ کہا اور فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے فضالہ کے دل میں ٹھنڈک سکون محسوس کیا۔ فضالہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کے سینے سے ہاتھ مبارک اٹھایا ہی نہ تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی کہ دنیا کے کسی شخص کی اتنی محبت میرے دل میں نہ تھی۔ پھر حضرت فضالہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر گھر لوٹے۔ 34واں واقعہ، تمہارے ماموں کی ہمشیرہ تمہارے کیا لگی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ماموں کی ہمشیرہ آپ کی کیا لگے گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ و بچار پر بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ماں لگی۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے خامند کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خامند وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سمجھ نہ سکی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے خامند کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے، حالانکہ ہر شخص کی آنکھ کا ایک حصہ سفید ہوتا ہے۔ 35واں واقعہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش پر مسکراہٹ۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابو بکر نے سنا تو انہوں نے اجازت چاہی، انہیں اجازت ملی۔ بیٹی کے اس رویے پر غصے میں آ کر کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ تو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ لیکن عائشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر پناہ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو بکر کو مارنے سے منع کیا۔ ابو بکر وہاں سے غصے میں چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کی طرف مسکراتے ہوئے متوجہ اور فرمایا، عائشہ سنو، میں نے کیسے آپ کو اس آدمی ابو بکر سے چھڑایا۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ خوشگوار موڈ میں تھے۔ تو ابو بکر نے یہ دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے آپ دونوں نے مجھے اپنے اختلاف میں شریک کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرما لیں۔ تب آپ مسکرائے اور فرمایا، ہاں ہم آپ کو صلح میں بھی شریک کر لیا، ہاں شریک کر لیا۔ 36واں واقعہ، شیطان کے کھانا کہہ کر دینے پر مسکراہٹ۔ حضرت امیہ بن جہش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور تمام کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی تھا کہ اسے بسم اللہ پڑھنا یاد آ گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور آخری لقمہ کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا، پہلے شیطان اس کے ساتھ کھانا کھائے جا رہا تھا، لیکن جب اس شخص نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کھایا ہوا کھانا کہہ کر دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ 37واں واقعہ، مومن کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنما مسکراہٹ۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں مسکرائے، پھر فرمایا کہ مجھ سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھو گے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو وہ شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اسی صبر پر بھی اجر ملتا ہے۔ 38واں واقعہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہلکی سی ٹھوکر پاؤں سے لگائی۔ ابو ذر بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں سوئے ہوئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ، جب میرا گھر نہیں ہے تو مسجد ہی میرا گھر ہے۔ پھر آپ نے ابو ذر کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، جب لوگ تمہیں اسی سے نکال دیں گے تب تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں ملک شام چلا جاؤں گا اور اسے اپنا مسکن بنا لوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ وہاں سے بھی نکال دیں گے تب کیا کرو گے؟ ابو ذر نے فرمایا کہ تب میں اسی مسجد میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر دوبارہ مسجد یعنی مدینہ سے بھی نکال دیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ ابو ذر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں تلوار پکڑ لوں گا اور مرتے دم تک ان سے نبرد آزما ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو تھپکی دی اور مسکرا کر فرمایا، کیا میں اس مقابلہ بازی سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ ابو ذر نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جس طرف تمہیں کھینچیں اسی طرف کو چلے جانا، لڑائی نہ کرنا، اسی مظلومیت کی حالت میں مجھ سے آ ملنا۔ 39واں واقعہ، عجیب اتفاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ۔ سیدنا ابو عبید اللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدنا عقبہ بن حارث نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک کالی عورت آئی اور کہنے لگی
کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ سیدنا عقبہ یہ سن کر پریشان ہوئے اور خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کے اہل سے بھی پوچھا ہے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عقبہ کی بات سن کر مسکرا دی اور فرمایا اب تو بات اسی طرح ہے، اس لیے علیحدگی بہتر ہے۔ سیدنا عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ 40واں واقعہ، قیافہ شناس کی گواہی اور آپ کی خوشنما مسکراہٹ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن ان کو حاسدین منافقین نعوذ باللہ زید کا بیٹا نہیں کہتے تھے۔ نبی کریم کو یقین تھا کہ حضرت اسامہ واقعتاً حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، لیکن بے ایمان لوگوں کو نبی کی تصدیق پر ایمان نہیں تھا، انہیں تو کوئی اور باہر کی دلیل مطمئن کر سکتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپ سے خوشی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کہ مجزد ذل مدلجی جو کہ قیافہ شناس تھا، وہ علم قیافہ کے ذریعے بتاتا تھا کہ فلاں فلاں کی نسل سے ہے، اور وہ آیا، اس نے حضرت زید اور اسامہ کے قدم دیکھے، یہ دونوں سوئے ہوئے تھے اور اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، ان دونوں کے قدم ننگے تھے۔ قدموں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں، یعنی یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔